2025 میں شب برات کب ہے اور کس دن کا کون سی تاریخ کا روزہ رکھنا ہے، اس مسئلے میں بہت سارے لوگ کنفیوز ہیں، تو میں آپ لوگوں کے سامنے وہی کلیئر کر دیتا ہوں۔ چونکہ شعبان کا چاند نظر آ چکا ہے اور بس چند دن ہی باقی ہیں، ایک آدھ ہفتہ تقریباً باقی ہے شب برات آنے میں، تو اس دن روزہ کس دن رکھنا ہے اس کے اعتبار سے بھی لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، اور شب برات منائی کس دن جائے گی اس کو بھی اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، کیونکہ یہ جو شب برات وغیرہ ہم مناتے ہیں یہ انگریزی تاریخ کے اعتبار سے نہیں مناتے ہیں، بلکہ چاند کے حساب سے اس کو منایا جاتا ہے، جو اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے اس کو منایا جاتا ہے۔ تو چاند کے چونکہ شعبان کا چاند نظر آ چکا ہے تو اب جو تاریخ ہے وہ ڈکلیئر ہو چکی ہے، تو آپ اس چاند کی تاریخ کے حساب سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ فروری کی کتنی تاریخ شب برات ہے۔ تو اس کے حساب سے میں عرض کر دوں کہ 13 فروری 2025 میں جو 13 فروری آنے والی ہے، دن جمعے کا ہوگا، وہ جمعے کا دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گی وہ شب برات ہے، یعنی کہ 13 فروری کو۔ اور چاند کی جو تاریخ ہوگی وہ 14 تاریخ ہوگی، یعنی 14 شعبان کو 13 فروری ہے، اور جمعے کا دن ہے، جمعے کا دن گزرنے کے بعد کی جو رات ہے وہ شب برات ہے۔ اب اس کے بعد جو اگلا دن ہوگا اس میں لوگ روزہ رکھتے ہیں، یعنی کہ وہ 15ویں شب میں جاگتے ہیں۔ جو شعبان کی 15ویں شب جاگی جاتی ہے تو وہ ایسا نہیں کہ 15 تاریخ گزرنے کے بعد وہ رات آئے وہ جاگی جائے گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ 14 تاریخ کا دن گزر جائے، جو 14 شعبان کا دن ہوگا وہ گزر جائے، اس کے بعد جو شام آتی ہے اس رات میں جاگا جائے گا۔ چونکہ انگریزی اور اردو میں ایک فرق یہ ہوتا ہے کہ انگریزی تاریخ جو چینج ہوتی ہے وہ رات کے 12 بجے سے ہوتی ہے، اور چاند کی تاریخ جو چینج ہوتی ہے بدلتی ہے وہ شام سے بدلتی ہے، یعنی جیسے ہی مغرب کا وقت ہوتا ہے تو تاریخ چینج ہو جاتی ہے۔ تو 14 تاریخ جیسے ہی یعنی کہ جمعے کا دن آئے گا تو وہ 14 تاریخ ختم ہو جائے گی اور وہ 15ویں شب لگ جائے گی۔ تو جمعے کے دن کی رات کو جاگنا ہے، وہی 15ویں شب ہے، 13 فروری ہے، اور اس میں خوب خوب دعائیں پڑھیں، خوب خوب ذکر و اذکار کریں۔ اب اس میں روزہ کب کا رکھنا ہے یہ اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ بعض لوگ اس میں ایک روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنا نفل ہے، اور ایام 20 کو اگر آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کریں گے تو یہ روزہ سنت بھی بن جائے گا، اور شعبان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام روزے رکھا کرتے تھے۔ تو آپ اس کے اعتبار سے آپ چاہیں تو جس رات کو جاگا ہے آپ نے، جس رات میں جگار کی ہے، اس رات سحری کر کے اگلے دن بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، اور آپ چاہیں تو 2 یا 3 بھی روزے رکھ سکتے ہیں، آپ جتنے چاہیں اس مہینے میں روزے رکھ سکتے ہیں۔ وہ روزے کس طرح سے رکھنا ہے، ان کی نیت کیسے کرنا ہے، کتنے روزے کم سے کم رکھنا چاہیے، اس پر ایک مکمل ویڈیو ہے، آپ لوگ یوٹیوب پر دیکھ لیجئے، اس میں تمام چیزوں کو میں نے کلیئر کیا ہوا ہے۔ مدرسے کی چھت جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ لیڈیز مدرسے کی 3ری منزل کی چھت ہے۔ اس کے اوپر تقریباً ابھی 12 کمرے بننے ہیں جس میں لڑکیوں کے رہنے کا انتظام ہوگا، بچیاں جس میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، عالمہ کا کورس کر رہی ہیں، بیرونی بچیاں بھی یہاں پر رہتی ہیں۔ تو بہرحال اس مدرسے کو میں نے بڑی محنت اور مشقت سے اس کو یہاں تک بنایا ہے۔ اب آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ مل کر زیادہ سے زیادہ آپ لوگ تعاون کریں۔ ہزاروں سینکڑوں روپے ہم لوگ ادھر ادھر برباد کر دیتے ہیں، لیکن جو بھی پیسہ اگر ہمارا راہ خدا میں خرچ ہو جاتا ہے، مدرسوں مسجدوں میں خرچ ہو جاتا ہے، تو پوری زندگی اس کا ثواب ملتا ہے۔ ہم مر جاتے ہیں، قیامت تک جب تک اس مدرسے میں تعلیم ہوتی رہے گی، جب تک لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے، جب تک نماز پڑھی جاتی رہے گی، جب تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمیں عطا کرتا رہے گا۔ تو اب آپ کے پاس صرف 2 آپشن ہیں، یا تو آپ یہ کہہ دیں کہ یہ کوئی فیک ہے، یہ کوئی پیسہ کمانے کا نیا چکر ہے، تو آپ چھوڑ کر اس ویڈیو کو جا سکتے ہیں۔ اگر کوئی انسان مدرسے اور مسجد کے نام پر چندہ کر کے اپنا پیٹ بھرے گا تو قیامت کے دن وہ خود اپنا ذمہ دار ہوگا، خود اس کو حساب دینا پڑے گا۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس مدرسے کو تقریباً 1 کروڑ روپے کی سخت ضرورت ہے، آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، آپ کے تعاون کی برکت سے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت بڑا کام ہو سکتا ہے۔ آپ لوگ اگنور نہ کریں بلکہ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ السلام